نمرود ایک بادشاہ گزرا ہے، 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور دوسرے نمبر پر سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور کافروں میں سے نمرود بن کنعان تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ نمرود جو انتہائی مغرور اور متکبر انسان تھا، اور اپنی اس بادشاہی کے گھمنڈ میں آ کر اس نے خدائی دعویٰ کر دیا تھا کہ میں خدا ہوں۔ نمرود کے ارد گرد ہر وقت نجومیوں کا ایک جماعت ہوتی تھی، اور وہ اس سے مدد لیتے تھے۔ وہ نجومی گھڑی گھڑی کا خبر نمرود کو دیتے تھے۔ ایک دن وہ نجومی سارے بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو نمرود بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کے پریشانی کی وجہ کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اس بادشاہیت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور 3 دن کے اندر اندر وہ بچہ باپ کے پیٹ سے ماں کے رحم میں منتقل ہونے والا ہے۔ اور اسی بچے کی وجہ سے آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ سارے مشاہدے زمین اور آسمان کے دکھائی دیے، تو نجومیوں نے کہا کہ آپ کے سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ غرور خاک میں مل جائے گا۔ اور جب بھی انسان کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن جب بندہ غرور میں آ جائے، تکبر میں آ جائے، انا پرستی میں آ جائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، پھر اللہ اس کے غرور کو توڑتا ہے، اور توڑتا بھی ایسے کمزور وجہ سے کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ ابو جہل جیسا بڑا ڈکٹیٹر اور بدماش اور پتہ نہیں کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھنے والا، لیکن اللہ نے 2 بچوں کے ذریعے سے اس کا وہ سارا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔
اسی طرح نمرود بھی غرور اور تکبر میں آ کر انا ربکم الاعلیٰ کا دعویدار بنا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. تو اللہ نے اس کے غرور کو خاک میں ملانا تھا. اللہ بڑا باکمال ہے اور بے عیب ہے. اللہ اگر کرنے پہ آ جائے تو کن فیکون کا مالک ہے. اس کے لیے انسان تو انسان، پوری سلطنت، یہ پوری دنیا بھی کچھ معنی نہیں رکھتی. لیکن جو بندہ غرور کے اندر مبتلا ہوتا ہے پھر اللہ اس کو دکھاتا ہے. جیسے آج پرویز مشرف کی حالت ہے، جو غرور کی وجہ سے ہاتھ کو مکہ کو لہراتے ہوئے کہتا تھا میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا. ابھی کر کے دکھا دو. تو غرور اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، تکبر اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے. اللہ نے فرمایا زمین پر جب تم چلو تو غرور کے ساتھ قدم مت رکھو، تکبر مت کرو. اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو بندہ میری چادر کو پکڑ کر کھینچے گا تو پھر میں اس کو ذلیل کروں گا. اور جب اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے، میں نے کہا پھر اللہ ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھتا ہے، کمزور سی چیز کو دیکھتا ہے. اگرچہ ابراہیم علیہ السلام اس اعتبار سے تو کمزور نہیں تھے کہ وہ نبی تھے، نبی بھی نہیں بلکہ انبیاء کے باپ تھے. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی فوجی نہیں ہے، کوئی مال دولت نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے سا طاقت نہیں ہے، تنہا. لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے اس نمرود کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا. تو نجومیوں نے کہا ہم پریشان اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے سلطنت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور 3 دن یا 3 راتوں میں وہ بچہ باپ کے پیٹ سے نکل کر رحم مادر میں چلا جائے گا. لہذا نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد کوئی شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے نہیں ملے گا، اور بہت سختی کے ساتھ یہ قانون پاس کر دیا کہ کوئی مرد بیوی کے پاس نہیں جائے گا. جب انسان میں غرور ہو تو عقل بھی چلی جاتی ہے، جب انسان میں غرور ہو تو عقل بھی چلی جاتی ہے. تو لہذا لوگ ڈرنے لگ گئے، شادی شدہ مردوں نے بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیا. ظاہر سے بات ہے، ایک ڈکٹیٹر سامنے تھا، ایک متکبر انسان سامنے تھا، اور اس نے آرڈر جاری کر دیا. اسی نمرود کا ایک خادم تھا، محافظ تھا، باڈی گارڈ تھا، اس کا نام آزر تھا. جس رات نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا، آزر کا کام یہ تھا کہ وہ نمرود کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ میں چراغ لیا کھڑے رہتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہوتا تھا. یہ اس کی ڈیوٹی تھی، حفاظت بھی کرتا تھا، روشنی بھی کرتا تھا. اسی رات آزر کی بیوی دربار میں آ گئی ملنے کے لیے کسی کام سے. نمرود سویا ہوا، اس کے سارے درباری سوئے ہوئے، آزر کھڑا ہوا ڈیوٹی کر رہا تھا. بیوی پاس آتی ہے کسی کام کی وجہ سے. اللہ نے دل کے اندر خواہش پیدا کر دی آزر کے، وہ بیوی کے ساتھ اسی فرعون کے سرہانے اسی محل کے اندر ملا، خواہش پوری کر دی، اور اللہ نے اسی خواہش کو ماں کے رحم کے اندر قرار دے دیا.
باپ کے پیٹ سے بچہ نکل کر ماں کے پیٹ میں آ چکا تھا اور رحم اس نے قرار پرا پیدا کر دیا. اللہ جس کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے اس کو کوئی منع کر سکتا نہیں ہے. بھلے کتنا ہی ہم پلاننگ بنائیں، سب کچھ کریں، ادویات کھائیں، کچھ بھی کریں، لیکن جس نے پیدا ہونا ہے اس نے راستہ نکال دینا ہے. وہ ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام رکھ دیا زبردست خان. کیا نام رکھا؟ زبردست خان. کسی نے پوچھا یار عجیب نام رکھا. کہنے لگا زبردست خان اس وجہ سے رکھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے بچہ پیدا ہو جائے، لیکن یہ زبردستی پیدا ہو گیا، تو نام بھی کیا رکھا؟ زبردست خان. تو جب اللہ پیدا کرنے پہ آ جائے، اس لیے اولاد دینے کی صفت کس کی ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ دینے پہ آ جائے تو کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں اور کسی کو بیٹے ہی بیٹے. بیٹے والے بیٹی کو ترستے ہیں، بیٹی والے بیٹے کو ترستے ہیں. کبھی حکیموں کا سہارا، کبھی ڈاکٹروں کا سہارا، کبھی پیروں کا سہارا، کبھی تعویذوں کا سہارا، کبھی گنڈوں کا سہارا، کبھی کس کا سہارا. اور جس کو اللہ چاہتا ہے تو دونوں دے دیتے ہیں، بیٹا بھی اور بیٹے بھی. اور جس کو چاہے کچھ نہ دے